اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزیرہ عرب کو دیکھنے والے جانتے ہیں کہ اس علاقے کا 70% سے زیادہ حصہ بے آباد اور بنجر صحراؤں پہ مشتمل ہے۔ آخر زمان سے کچھ پہلے اس علاقے میں اچانک ایک بڑی تبدیلی آئے گی، چراگاہوں اور نہروں کا ظہور اچانک شروع ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک سرزمین عرب نہروں اور چراگاہوں میں تبدیل نہ ہو جائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ غزوہ تبوک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جہاد پہ جا رہے تھے، تبوک کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب و عشاء کی نمازیں اکٹھی ادا کی اور پھر صحابہ کرام سے کہا کہ تم لوگ کل انشاءاللہ تبوک کے چشمے پر پہنچو گے، تم سورج کے بلند ہو جانے کے بعد ہی وہاں پہنچو گے، تم میں سے جو بھی وہاں پہنچ جائے اسے چاہیے کہ وہ اس چشمے کے پانی کو میری آمد تک استعمال نہ کرے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ 2 شخص پہلے ہی وہاں بیٹھے ہوئے تھے چشمے کے پاس، جس میں سے بڑی مشکل سے تھوڑا تھوڑا پانی نکل رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سے پوچھا کہ کیا انہوں نے اس چشمے سے پانی پیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں پہ شدید ناراضگی کا اظہار کیا اور پھر صحابہ کرام نے چشمے کا پانی اپنے ہاتھوں سے تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کیا تاکہ کچھ مقدار میں پانی اکٹھا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی وہ پانی دوبارہ چشمے میں ڈالا تو وہ تقریباً سوکھا ہوا چشمہ پوری قوت سے پھر ابل پڑا اور نہایت تیزی سے بہنے لگا۔ لشکر کے لوگوں نے خوب سیر ہو کے پانی پیا اور اس مرحلے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ، اگر تمہاری عمر نے وفا کی تو تم دیکھو گے کہ یہ سارا علاقہ باغات اور آبادی سے معمور ہو جائے گا۔ بعض اہل نظر کا کہنا ہے کہ ہوا کا ایک مضبوط دباؤ آہستہ آہستہ پیش قدمی کر رہا ہے جزیرہ عرب کی جانب، جو اپنے ساتھ برف اور بارشوں کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ وہ سائنسدان جو کلائمیٹ چینجز پہ عبور رکھتے ہیں، نظر رکھتے ہیں، وہ بھی اس علاقے کے موسموں میں ان بڑی تبدیلیوں کی نشاندہی کر رہے ہیں جس کے بعد اس علاقے کے صحراؤں میں بڑی تبدیلیاں سامنے آئیں گی۔ اور ویسے بھی آج جا کے مختلف ممالک کے صحراؤں میں ذرا نظر تو ڈالیں، وہاں مصنوعی درخت، پودے، کھیت کھلیان دیکھیں جن پہ ہر سال خصوصی کھاد، مصنوعی درجہ حرارت اور خاص پانی کے لیے اربوں ڈالرز خرچ ہو رہے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ الفاظ یاد کیجئے کہ اے معاذ، اگر تمہاری عمر نے وفا کی تو تم دیکھو گے کہ یہ علاقہ باغات سے معمور ہو جائے گا۔ مشرق وسطیٰ جہاں آخر الزماں میں بڑی جنگوں کا میدان اور اہم ترین علامات کا ظہور بنے گا، وہی آخر الزمان میں ایسا بہت کچھ ہوگا کہ انسانی عقل دنگ رہ جائے گی اور یہ فیصلہ کرنا دشوار ہوگا کہ جو کچھ فلاں شخص بیان کر رہا ہے یا جو کرشمہ وہ دیکھ رہا ہے، کیا وہ کوئی بڑا دعویٰ جو سامنے آ رہا ہے وہ سچا ہے، وہ کوئی معجزہ ہے یا پھر جادو۔ اور اس مرحلے میں مختصر سا تذکرہ میں جادو کا کر لوں، کیونکہ معجزہ، کرشمہ، کرامت، جادو، ان سب میں فرق کرنا ضروری ہے آج کی دنیا میں بھی اور خاص طور پہ مستقبل میں بھی، جب ایسے کردار سامنے آئیں گے جو لوگوں کو مرغوب کریں گے۔ یہ جادو کیا ہوتا ہے اور اسے کیسے کیا جاتا ہے؟ جادو کی تاریخ اتنی پرانی ہے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس جو بھی رسول آیا انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادوگر ہے یا پھر دیوانہ ہے۔
گویا آغاز دعوت و رسالت کے وقت ہی انسانوں کے ہاں جادو موجود تھا، اور وہ اللہ کے ہر پیغمبر کو جادوگر سمجھتے تھے اور متاثر ہونے کے لیے بھی معجزے کا مطالبہ کرتے تھے، اور پھر معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی اگر کسی اور جادوگر کے جادو کو بڑا دیکھتے تو پیغمبر کو جھٹلا دیتے تھے۔ گویا وہ دعوت سے نہیں، جادو سے متاثر ہوا کرتے تھے۔ امام ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں دمشق کے بارے میں کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے دمشق آباد کیا وہ ستاروں کے پجاری تھے، اور انہوں نے شہر کے 7 دروازوں پر ستاروں کی شکلیں بنا رکھی تھی۔ اہل بابل بھی 7 ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور آج بھی علم نجوم کا کاروبار کرنے والے 7 سیاروں یعنی زحل، مشتری، زہرہ، مریخ، عطارد، یورینس اور شمس کے بلبوتے تھے، یہ سارا کام کرتے۔ یہ جادو صرف بابل اور مصر میں ہی مشہور نہیں تھا، بلکہ عراق کے مختلف علاقوں اور ہندوستان، مراکش، شام اور روم میں بڑے بڑے جادوگر موجود تھے، اور مشہور ایرانی سپہ سالار رستم ستاروں کی حرکت کو فتح و شکست کا باعث سمجھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ قادسیہ میں وہ 4 ماہ تک مسلمانوں کے سامنے ہی نہ آیا۔ ایرانیوں کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ ان کے پاس کسرا کے زمانے کا جو جھنڈا ہے، جسے وہ مقدس سمجھتے ہیں اور جس پہ سونے سے کچھ ہندسے اور ستاروں کے نام درج ہیں، اس جھنڈے کی موجودگی میں کوئی انہیں شکست نہیں دے سکتا۔ لیکن جزیرہ عرب سے اللہ کا نام لے کر اٹھنے والے صحابہ کرام نے نہ صرف رستم اور اس کی فوج کو شکست دی، بلکہ وہ پرچم جسے مقدس سمجھا جاتا تھا اسے بھی اپنے قدموں تلے رون ڈالا۔ ہاروت و ماروت کا تذکرہ کسی اگلی نشست میں کروں گا کہ ان کا آخر زمان سے پہلے کیا کوئی کردار ہوگا جو کسی کنویں میں موجود ہے، لیکن اس مرحلے پہ جادو کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سے معاملات جیسے میں نے پہلے بیان کیا آگے چل کے خاص طور پہ دجال کے حوالے سے یا دیگر کرداروں کے معاملے میں جب سامنے آئیں گے آخر زمان سے پہلے، انہیں سمجھنا شاید کچھ آسان ہو، کیونکہ آخر زمان میں جادو اور جادو کرنے والی شخصیات انتہائی اہمیت اختیار کر جائیں گی۔ جادو کے لیے عربی زبان میں لفظ سحر استعمال ہوتا ہے، اور لسان العرب کے مطابق عربوں نے جادو کا نام سحر اس لیے رکھا کہ یہ تندرستی کو بیماری میں تو بدل سکتا ہے لیکن بیماری کو تندرستی میں نہیں، جبکہ الازہری تہذیب اللغہ میں کہتے ہیں کہ سحر یا جادو دراصل کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینے کا نام ہے، یعنی ساحر یا جادوگر جب باطل کو حق بنا کے سامنے لاتا ہے تو گویا اسے حقیقت سے پھیر دیتا ہے۔ کئی علماء کا کہنا ہے کہ جادو وہ عمل ہے جس میں پہلے شیطان سے قربت حاصل کی جاتی ہے، اسے خوش کیا جاتا ہے اور پھر اس کی مدد حاصل کی جاتی ہے۔ شیطان کو خوش کرنے یا راضی کرنے کے لیے کچھ لوگ قرآن شریف کی مختلف انداز میں بے حرمتی کرتے ہیں، کچھ قرآنی آیات خصوصاً سورہ فاتحہ کو الٹا کر کے لکھتے ہیں، اکثر ہمیشہ گندگی کی حالت میں رہتے ہیں، بسم اللہ پڑھے بغیر جانور ذبح کرتے یا پھر مردار کا گوشت کھاتے ہیں، گویا ہر وہ غلط کام کرتے ہیں جس سے شیطان خوش ہو کر انہیں وہ طاقت دے سکے، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ جتنا بڑا گناہ وہ کریں گے شیطان اتنی ہی جلدی ان کے مطالبات پورے کرے گا، اور اگر وہ کسی مرحلے پہ شیطان کے بتائے ہوئے غلط کاموں کو بجا لانے میں کوتاہی کرتے ہیں تو شیطان بھی ان کی خدمت سے رک جاتا ہے۔ قرآن شریف کی سورہ فلق، آپ کہہ دیجئے کہ صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں اور اندھیری رات کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، اور گرہ لگا کر اس پہ پھونکنے والیوں کے شر سے بھی، اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے۔ مفسرین کا اجماع ہے کہ یہاں ان جادو کرنے والی عورتوں کا ذکر ہے جو کہ دھاگوں کی گرہیں بنا کر ان پر دم کرتی اور پھونکتی ہیں۔ پھر اس مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور موسیٰ نے کہا کہ تم سچ بات کو جب وہ تمہارے پاس آئی جادو کہتے ہو، بھلا یہ کوئی جادو ہے اور جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اور پھر ایک اور مقام پہ ارشاد باری تعالیٰ، جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں ڈالیں تو موسیٰ نے کہا یہ جو تم لے کر آئے ہو وہ تو جادو ہے، بے شک اللہ اس کو باطل کر دے گا، کیونکہ اللہ شریر لوگوں کا
کام بننے نہیں دیتا، اور اپنی باتوں سے اللہ حق کو حق کر کے دکھائے گا، اگرچہ نافرمان لوگ برا مانیں گے۔ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ خوش آمدید۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا تھا؟ متعدد علماء سے روایت ہے کہ یہودیوں نے ایک جادوگر لبید بن علسم کے ساتھ یہ معاملہ کر لیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جادو کرے، اور اس کے بدلے اسے 3 دینار دیے جائیں گے۔ چنانچہ اس بدبخت نے یہ کام اس طرح کیا کہ ایک چھوٹی سی لڑکی کے ذریعے جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند بال منگوائے اور ان پہ جادو کر کے ایک جگہ رکھ دیا۔ اس واقعے سے متعلق مختلف روایات کو جمع کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جادو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امہات المومنین کے پاس جانے سے روکنے کے لیے تھا۔ اس جادو کی مدت کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، بعض نے 40 روز اور بعض نے دیگر مدت بیان کی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آپ کے پاس بھیجا جنہوں نے بیان کیا کہ جادو کس نے اور کس چیز پر کیا ہے اور وہ کہاں رکھی گئی ہے۔ اس واقعے کی تفصیل حدیث میں یوں بیان ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ بنو زریق سے تعلق رکھتے ایک شخص جس کا نام لبید بن عصام تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جادو کر دیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر متاثر ہوئے کہ آپ کا خیال ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلاں کام کر لیا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا ہوتا تھا۔ یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے؟ میرے پاس 2 آدمی آئے تھے جنہوں نے مجھے بتایا کہ مجھ پر لبید بن علسم نے کنگھی، بالوں اور کھجور کے خوشوں پر جادو کر کے یہ چیزیں ایک کنویں میں رکھ دی ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اس کنویں تک گئے اور ان چیزوں کو نکال کر واپس آئے اور فرمایا کہ اے عائشہ، اس کنویں کا پانی انتہائی سرخ ہو چکا تھا اور اس کی کھجوروں کے سر ایسے تھے جیسے شیطان کے سر ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ نے جادو کنویں سے نکال دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت دے دی اور میں نہیں چاہتا کہ لوگ کسی شر اور فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ علامہ المازری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مبتدئین نے اس حدیث سے انکار کرتے ہوئے دلیل دی ہے کہ یہ منصب نبوت کی توہین ہے، یہ شکوک و شبہات پیدا کرتی ہے اور اسے درست کہنا شریعت پر سے یقین ختم کرنے کے مترادف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف یہ محسوس ہوتا ہو کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کی طرف آتے ہیں، جبکہ حقیقتاً وہ آپ کی طرف نہ آتے ہیں۔ لیکن پھر کئی علماء نے اس اعتراض کا جواب یوں دیا ہے کہ جادو سے منصب نبوت پہ کوئی حرف نہیں آتا، کیونکہ دنیا میں انبیاء پر بیماریاں بھی آئیں جو کہ آخرت میں ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنی۔ اور پھر قرآن شریف میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ بیان ہے جنہیں جادو کی وجہ سے خیال ہونے لگا تھا کہ ان کی طرف پھینکے ہوئے ڈنڈے دوڑ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ثابت قدم رکھا اور نہ ڈرنے کی تلقین کی۔ سورہ طٰہٰ میں یہ واقعہ بیان ہے، گویا جو بیماری انبیاء پہ آتی ہے اس سے ان کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، مزید معجزات عطا ہوتے ہیں اور جادوگر یا کافر ذلیل ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ستاروں کا علم سیکھا گویا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا، پھر وہ ستاروں کے علم میں جتنا آگے جائے گا اتنا ہی اس کے جادو میں اضافہ ہوگا۔ گویا جادو حقیقت ہے لیکن کرنے والا کافر ہے۔ اور اس سلسلے میں امام خطابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے جادو کا انکار کیا ہے اور اس حقیقت کو باطل قرار دیا ہے، لیکن ان کو میرا جواب یہ ہے کہ جادو ثابت اور حقیقتاً موجود ہے، اور عرب، فارس، ہند اور روم کی کئی قومیں جو جادو کرنے کے گناہ میں مبتلا ہو کے صفائے ہستی سے مٹ گئیں یا آج بھی موجود ہیں، اس علم پر عبور رکھتی ہیں۔ اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں
युअल्लिमून अन्नास अस्सहर, यानी वो लोगों को जादू सिखाते हैं। फिर उनसे पनाह मांगने का हुक्म अल्लाह ताला ने सूरह फलक में दिया है, और सूरह फलक पर मुफस्सिरीन का इत्तेफाक है कि वो लुबैद बिन आज़म के जादू की वजह से नाज़िल हुई थी। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक जादू की 8 इक़साम है। पहले वो लोग जो 7 सितारों की पूजा किया करते थे और ये अकीदा रखते थे कि यही सितारे कायनात के अमूर की तदबीर रखते हैं और खैर व शर के मालिक हैं, और उनकी जानिब अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबी बना के भेजा। जादू की दूसरी किस्म इसाब ओहाम, यानी वहम करने वाले का जादू है। मसलन दरख्त का एक तना अगर जमीन पर रखा हो तो इंसान आसानी से उस पर चल पड़ता है, लेकिन अगर वही तना आप किसी नहर पर पुल की सूरत में रख दें तो इंसान के लिए उस पर चलना दुश्वार तरीन हो जाता है। कई डॉक्टर्स तक मशवरा देते हैं कि अगर किसी मरीज की नाक से खून बह रहा हो तो वो सुर्ख रंग की तरफ ना देखें। गोया इंसान फितरी तौर पे वहम को कबूल कर लेता है और उसके असर में आ जाता है। फिर जादू की एक और किस्म में उन रूहों या जिन्नात को काबू लाने की कोशिश की जाती है जो कि कुफर और शिर्क में मुब्तला होते हैं। एक और तरीका शोबदाबाजी के जरिए लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करना है, जहां सारे लोग अपनी नजरें एक अमल पे टिकाए बैठे होते हैं और शोबदाबाज इंतहाई तेज रफ्तारी से एक ऐसा अमल कर जाता है जिससे लोगों को हैरत होती है, उनको तवक्को ही नहीं। जादू का एक और तरीका एतकाद की कमजोरी है। कुछ जादूगरों का दावा होता है कि उन्हें इसमें आजम का इल्म है। ये दावा सुन के लोग उन पर एतमाद शुरू कर देते हैं। ये अंधा यकीन भी एक तरह से सहर या जादू कहलाता है, और तभी ये जुमला भी इस्तेमाल होता है कि फलां शख्स ने अपनी बातों से सहर तारी कर दिया, बातें ख्वाह झूठी क्यों ना हो। इमाम राजी जादू की एक और किस्म उन जदीद इजादात को भी करार देते हैं जो हैरान कुन अंदाज में हर रोज नए रूप में सामने आके लोगों को मुतासिर कर देती है। मसलन जदीद मोबाइल टेलीफोन या घड़ियां या बहुत कुछ। ये तो साइंस है लेकिन जादू नहीं। लेकिन चूंकि अरबी में लिसानुल अरब के मुताबिक सहर का लफ्ज हर उस शय के लिए भी इस्तेमाल होता है जिसका सबब मख्फी हो, यानी वो धोखा दही का बाइस बन सके, इसलिए इमाम राजी ने गालिबन उन्हें भी जादू की इक़साम में डाल दिया। लेकिन मेरी गुफ्तगू का इस बहस से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि सिर्फ उस हकीकी जादू की तरफ मैं बात कर रहा हूं जिसका जिक्र कुरान और हदीस में और जहां जिन्नात और शयातीन का सहारा लिया जाता है। फिर ये वज़ाहत भी जरूरी कि कई उलमा सितारों के जरिए जादू का जिक्र करते हैं, जबकि हमारा ईमान है कि सितारे अल्लाह की मखलूकात में से एक मखलूक हैं, उसी के अहकामात के पाबंद है और उनकी कोई रूहानियत है और ना ही कोई तासीर। अगर कोई शख्स कहे कि उसका जादू सितारों का नाम लेने के बाद मुकम्मल होता है, तो जवाब यह है कि यह चीज जादू जो था यह सितारों की तासीर की वजह से नहीं बल्कि शैतानों की तासीर की वजह से हुआ, क्योंकि खुद शैतानों ने जादूगरों को यह तालीम दी होती है कि वो सितारों को पुकारें। चुनांचे जब वो ऐसा करते हैं तो खुद शैतान जादू के सिलसिले में उनसे ताउन करता है, लेकिन जादूगरों को उसका इल्म नहीं होता। जैसा कि काफिर जब पत्थर के बने हुए बुतों को पुकारते थे तो शैतान बुतों के अंदर से जवाब देता और काफिरों को यकीन हो जाता कि यही बुत बात कर रहे हैं और उनके माबूद हैं। गोया ये शैतानों का काफिरों को गुमराह करने का एक तरीका है। शरीयत में जादू करने वालों के लिए क्या सजा है? उलमा की राय मुख्तलिफ है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जादू करने वाले को कत्ल कर देना चाहिए। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुसलमान जादूगर और काफिर जादूगर की सजा के बारे में फुक़हा में इख्तिलाफ है। जहां इमाम मालिक कहते हैं कि मुस्लिम जादूगर के अमल में कुफर है तो उसकी तौबा तक कबूल नहीं होगी, और यही मजहब इमाम अहमद हम्बल, इमाम शाफई और इमाम अबू हनीफा का है। कई उलमा इख्तिलाफ करते हुए कहते हैं कि अगर जादूगर के कलाम या अमल में कुफर नहीं तो उसे कत्ल करना जायज नहीं, उसकी तौबा कबूल हो सकती है, या अगर उसके अमल से किसी को नुकसान पहुंचा है तो उस पर कसास वाजिब होता है, तो फिर उससे कसास या दियत वसूल की जा सकती है। उलमा की एक जमात यह भी कहती है कि चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पे जादू करने वाले को कत्ल का हुक्म नहीं दिया था, इसलिए अगर जादूगर अहले किताब हो तो कत्ल वाजिब नहीं। और एक दलील ये भी देते हैं वो कि शिर्क करना तो जादू से भी बड़ा जुर्म है, लेकिन वहां तो अहले किताब के लिए ऐसी सजा नहीं, चुनाचे सिर्फ कसास और दियत के कवानीन ही यहां पे भी लागू होते हैं। गुजरी एक नशिस्त में मैंने जिन्नात का जिक्र करते बयां किया था कि मक्का में बाकायदा एक मस्जिद जिन है और कुरान करीम में पूरी सूरह ही इस नाम से मौजूद है।
आखिर ज़मां से पहले जिन्नात और शैतान का किरदार इंतहाई अहम हो जाएगा। एक वक्त और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होता हूं। खुशामदीद। अजायबुल क़सस में तहरीर है कि जब तख्लीक का फैसला हुआ तो रब्बुल इज़्ज़त ने आग का एक बड़ा अलाव जलाया, बहुत बड़ा, जिसके शोलों की कोई हद ना थी। और फिर हुक्म खुदावंदी से उस आग के नूर से फरिश्ते पैदा हो गए। ऊपर उठते हुए शोलों से जिन्नात ने जन्म लिया, जबकि स्याह धुएं से द्यो नमूदार हुए। और इस तरह कायनात की तख्लीक का पहला मरहला मुकम्मल हुआ। पहला जिन मारज के नाम से था, फिर उसकी बीवी मरजा पैदा की गई। दोनों के ताल्लुक से एक लड़का और एक लड़की पैदा हुए। फिर कुछ अरसे के बाद एक और लड़का और एक लड़की, और इस तरह ये तादाद 70,000 तक जा पहुंची। तो अल्लाह ताला ने उन पे कानून नाफिज कर दिया और वो जोड़ों की शक्ल में खानदानों, गिरोहों और कबीलों में रहने लगे। जिनों की नस्ल बढ़ती गई तो अल्लाह ने उन्हें रुतबों के लिहाज से जमीन, हवा और आसमान पे आबाद कर दिया। और जो जमीन पे आए जल्दी उनमें से बहुत से शरीर हो गए और कुछ अल्लाह के अताअत गुजार। अल्लाह के करीब तरीन जिन्नात में से एक अज़ाज़ील भी था, जिसे आज हम शैतान के नाम से जानते हैं, जिसने जिन्नात के कबीले बनु अलजान की एक लड़की से शादी की। तो अल्लाह ने उसे कसरत औलाद से नवाजा। उसके हजारों बेटे और बेटियां पैदा हुए और वो भी हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते। 1000 साल की मुसलसल इबादत के बाद अल्लाह ने उसका दर्जा बुलंद कर दिया और उसे दूसरे आसमान पे जा ठहराया। फिर एक और 1000 साल की इबादत के बाद तीसरे आसमान पर, और फिर उसकी पेशानी सजदों की तारीख बनती चली गई और उसके दर्जात बुलंद होते चले गए, और यहां तक कि वो 7वें आसमान पे उसे कुर्बे इलाही नसीब हो गया। एक रोज जमीन ने अल्लाह ताला के सामने फरियाद की कि या अल्लाह, तूने किस शरीर मखलूक को मेरे सीने पे उतार दिया है जो हर वक्त कत्ल गारत और शरंगेजी में मशगूल रहती है। तब शरीर जिनों की तादाद जमीन पर लाखों तक पहुंच चुकी थी। तो अल्लाह ताला ने जिन्नात में पहले पैगंबर हजरत आमिर बिन उमैर बिन अलजान को उनकी हदायत के लिए भेजा। ये जिन पैगंबर थे, लेकिन चंद ही रोज में जिन्नात ने उन्हें जमीन पर शहीद कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने दूसरे पैगंबर जिन्नात में भेजे, हजरत साइक बिन माइक बिन अलजान, लेकिन उन्हें भी कत्ल कर दिया गया। और यह सिलसिला 800 साल तक जारी रहा और इस दौरान 800 अंबिया जिन्नात में से शहीद हो गए जिन्नात के हाथ में। तो फिर अल्लाह ने जिन्नात पर अजाब लाने का फैसला किया, उन पे कहर नाजिल हुआ तो जमीन का बड़ा हिस्सा उनसे साफ हो गया और चंद अताअत गुजार जिन्नात जो बचे उन्होंने गारों में छुप के जान बचाई। फिर कुछ अरसे अमन रहा, उनकी नस्ल बढ़ी और फिर उन्होंने खूरेजी शुरू कर दी और यह सिलसिला 1,00,000 साल तक जारी रहा। आखिरकार अल्लाह ताला ने अज़ाज़ील को फरिश्तों की फौज के साथ जमीन पर भेजा। उन्होंने जिन्नात की बड़ी तादाद को कत्ल कर दिया और जो जिंदा बच गए उन्होंने अल्लाह की अताअत कबूल कर ली। वो घड़ी जब तमाम शरीर जिन्नात खत्म हो गए जमीन पर से या आसमानों पर से, वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त बयान होता है। अज़ाज़ील आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करने की सजा पर अबलीस करार पाया तो वो अपने 9 बेटों के साथ जमीन पे आ गया। उसने अपने बेटे हफ्फाफ को सहराओं में शर फैलाने, लाफिस और वल्हान को नमाजों के दौरान वसवसे पैदा करने, एक बेटे जलम्बूर को झूठी तारीफ और झूठी कस्मों के लिए उकसाने, एक बेटे हशर को मजहब की गलत तशरीह करने, अबियत को अंबिया के खिलाफ भड़काने, वासिम को घरों में फसाद डालने और एक और बेटे मतूस को अफवाह साजी पे लगा दिया। शैतान को जमीन पर उतरने के बाद जिन्नात को अपने बरादर बुजुर्ग की रहनुमाई भी मिल गई और वो उसके इर्द गिर्द जमा होने लगे। इब्लीस ने तमाम जिन्नात अपने बेटों में तकसीम कर दी और यूं जमीन पर शर, गुमराही और जादू की तारीख का आगाज हो गया। शैतान ने सबसे पहले बनी काबिल के कुछ लोगों को जिन्नात काबू करने का तरीका सिखाया। आमिल अपने जिन्नात के जरिए गायब के अहवाल जमा करते, दुश्मनों की खेतियां जलाते,
ان کے مال مویشی برواتے، بستیوں میں وبائیں پھیلاتے، لوگوں میں نفسیاتی خواہشات ابھارتے، گروہوں اور خاندانوں میں غلط فہمیاں پیدا کر کے انہیں لڑواتے اور انبیاء کے خلاف رائے ابھارتے۔ یہ عامل معاشرے میں بڑے ممتاز کہلاتے اور مرنے سے پہلے ان کے قبضے میں جو جنات ہوتے یہ اپنی اولاد میں تقسیم کر جاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے آنے تک انسانی تاریخ ان جنات کی شرانگیزیوں اور بڑھتی طاقت سے بھری پڑی ہے۔ وہ بستیوں کو تباہ کرتے اور انسانوں کو اپنے غلام بنا کے لے جاتے، اور تبھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو انسانوں، جنات، تمام مخلوقات پہ حکمراں بنا کے بھیجا گیا تاکہ وہ تمام مخلوق کے لیے حدود طے کرے۔ عربی میں ہر نظر نہ آنے والی چیز کو جن کہتے ہیں، اور اسی لیے نظر نہ آنے والی خصوصیت رکھتی بہشت کو جنت کا نام دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کا یہ حال تھا کہ اگر دوران سفر کوئی خوفناک مقام آ جاتا، یا آندھی طوفان بارش گھیر لیتی، تو اہل قافلہ بآواز بلند کہتے کہ ہم اس علاقے کے جنات کے سردار سے پناہ مانگتے ہیں، یا پھر کوئی نیا کام کرتے تو جنات کو خوش کرنے کے لیے قربانیاں دیا کرتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پہلی وحی اتری تو آسمان کے گرد آگ کا ایک حصار کھینچ دیا گیا جسے عبور کرنا جنات کے بس میں نہیں تھا، اور اس وقت جو بھی جن آسمان کی طرف بڑھا وہ چنگاریوں سے زخمی ہو کے زمین پہ آ گیا۔ اس واقعے نے جنات کی سلطنت میں ہنگامہ برپا کر دیا اور وہ سب بزرگ ابلیس کی طرف بھاگے تو اس نے کہا ضرور زمین پر کوئی بڑا واقعہ رونما ہوا ہے، تم تمام زمین پہ پھیل جاؤ اور اس کا کھوج لگاؤ۔ جنات پوری زمین پہ پھیل گئے لیکن انہیں کوئی سراغ نہیں ملا۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی طرف دعوت دینے کے لیے نکلے تو راستے میں ایک مقام پر ان کے سامنے 7 جنات کا گزر ہوا جو فوراً ایمان لے آئے۔ قرآن شریف کی سورہ جن اور سورہ احقاف میں اس واقعے کا تفصیلاً ذکر موجود ہے۔ اور پھر ان جنات نے اپنے قبیلوں میں جا کے اسلام کی دعوت کا آغاز کیا۔ آخر زمان میں جنات کا کیا کردار ہوگا ذکر آگے آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علامات قیامت تار میں پروئے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں، اس لیے اگر تار ٹوٹ جائے تو موتی ایک ایک کر کے تیزی سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ متعدد احادیث مبارکہ اور علماء کرام کی آراء کے مطابق ابھی امام مہدی کے ظہور کو صرف 18 دن ہی گزرے ہوں گے کہ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا فتنہ دجال ظاہر ہو جائے گا۔ وہ اولاد آدم میں سے ہی ہوگا، لیکن اس کے پاس کچھ ایسی طاقتیں ہوں گی، اتنی طاقتیں، اتنی قوتیں، کیا وہ جادو ہوگا، کیا وہ جنات ہوں گے، کیا کچھ ہوگا، بہت طاقت ہوگی، اتنی طاقت کہ وہ دعویٰ کرے گا کہ وہ رب العالمین ہے اور جتنی مخلوق ہے اس پہ ایمان لائے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اپنا دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا۔